اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ العنکبوت کے یہ چوتھے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ ان آیات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کا ذکر فرمایا۔ قوم نوح کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، قوم عاد اور ثمود کا ذکر آیا، قوم لوط کا، اصحاب مدین کا، اور اسی طرح سے فرعون کے وزیر حامان کا، قارون کا، ان سب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور پھر ان کا انجام بھی بیان کیا کہ دیکھیں ان میں سے کسی کو ہم نے غرق کر کے رکھ دیا، کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، کسی پر ہم نے ایسی ہوا بھیجی کہ مخالفین کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا، کسی پر ہم نے ایسا زلزلہ طاری کیا کہ وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ تو یہ ساری باتیں جو بیان کی اس پس منظر میں بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے تھے اور 5واں سال تھا، یعنی 5 نبوی کی یہ آیات ہے، یہ سورہ مبارکہ ہے۔ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا اس پر زندگی تنگ کر دی جاتی تھی، اس کے لیے مخالفتوں کا سامنا ہوتا تھا، اذیتیں دی جا رہی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات 2 مقصد کے لیے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اہل ایمان کو حوصلہ دیا ہے ان کے ذریعے سے کہ تم جس رب پر ایمان لائے ہو اس رب کی یہ قدرت ہے کہ اس نے مخالفین کو کس طرح سے ان کے انجام تک پہنچایا، لہٰذا گھبراؤ نہیں، کامیاب ہمارے پیغمبر ہی ہوئے ہیں ہر دور میں۔ اور دوسری طرف مخالفین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو تم تو کچھ بھی نہیں ہو اے مکہ والو، تم سے طاقتور لوگ تھے یہ قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، اصحاب فرعون، یہ سب کے سب وہ ہمارے پیغمبروں کا کچھ نہ بگاڑ سکے، تو تم کیا کر سکتے ہو؟ لہذا تمہارے لیے موقع ہے کہ اپنے آپ کو درست کر لو، ورنہ تم بھی اس انجام سے دور نہیں ہوگے جو انجام سابقہ مخالفین کا ہوا۔ اپنی اصلاح کر لو اور اچھا انجام اپنا تیار کرو۔ تو یہ پس منظر میں یہ بات رہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورت کا نام بھی استعمال کیا ہے، سورت ہے عنکبوت۔ عربی زبان میں عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں کہ مکڑی کو دیکھو اس کی کیا بساط ہے، اس کا جسم کیسے باریک باریک ٹانگوں پر، اور چھوٹا سا ایک جسم ہوتا ہے دانے کی طرف، اور جو گھر ہوتا ہے اس کی بھی دیکھو کیا مضبوطی ہے اس کے گھر کی، ایک انگلی کے اشارے سے سارا گھر اس کا ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بناتے ہیں، ان معبودوں کی حقیقت اس طرح سے ہے کمثل العنکبوت، جیسے مکڑی ہوتی ہے، مکڑی کی طرح ہے وہ۔ کیا ان کی طاقت ہے، کیا ان کی قدرت ہے، کتنی کمزور ہیں وہ سہارے جن کو تم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اتخذت بیتا، وہ بھی ایک گھر بناتی ہے مکڑی، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، اور گھروں میں سب سے کمزور گھر جو ہے لبیت العنکبوت، مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کیا پائیداری ہے اس کی، کیا ثبات ہے اس گھر کو، ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا اڑا کر لے جاتا ہے۔ تو اللہ کے مقابلے میں جو معبود تم نے اختیار کیے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ میں کتنے سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، جن کے سیوا کرتے تھے، ان سے مرادیں اپنی
ان کے آگے رکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی حیثیت کیا ہے؟ ایسے ہی ہے جیسے مکڑی کا گھر ہوتا ہے کہ جس کی کوئی پائیداری نہیں ہوتی۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس کے مقابلے میں جن چیزوں کو لوگ پکارتے ہیں اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا ان کی حیثیت کو، ان کی قوت کو، ان کی طاقت کو، یعنی اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ تو جن بتوں کو تم پوجتے ہو، جنہیں تم نے معبود بنا رکھا ہے، وہ تو کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور ہر چیز اس کی کیا ہے؟ مخلوق ہے، اس کے حکم کے تابع ہے، اس کی غلام ہے۔ یہ چاند، سورج، ستارے، یہ سب دیکھیں کس طرح سے اس کی بادشاہت کے تابع ہیں۔ کوئی رات کو دن میں یا دن کو رات میں بدل کر تو دکھائے، یعنی کتنی بڑی نشانی ہے تمہارے سامنے روزانہ یہ رات دن کی تبدیلی، یہ سورج کا طلوع اور غروب ہونا، اور پھر تم اس کے ساتھ اوروں کو معبود ٹھہراتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی زبردست ہے اور وہی صاحب حکمت ہے۔ عزیز کے ساتھ اکثر قرآن مجید میں حکیم کا یہ صفت بھی اللہ نے استعمال کی ہے۔ دنیا میں جن چیزوں کو، جن ہستیوں کو طاقت حاصل ہے، وہ اس طاقت کے ذریعے سے ظلم کرتے ہیں، لوگوں پر حق مارتے ہیں، لیکن اللہ اپنی اس طاقت کو کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے، بغیر حکمت کے استعمال نہیں کرتا۔ اس لیے جہاں بھی عزیز ہے اکثر اس کے ساتھ حکیم بھی اللہ نے اپنی صفت استعمال کی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں۔ کہیں مکڑی کی مثال، کہیں مینڈک کی مثال، کہیں مچھر کی مثال، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ مثالیں دی ہیں۔ مخالفین ان مثالوں پہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ اللہ کو کیا پڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس کی وضاحت فرمائی تھی کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ مچھر یا اس سے بھی کمتر کسی چیز کی مثال دینے سے نہیں شرماتا۔ جو ایمان والے ہیں وہ تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے رب نے ہمیں سمجھانے کے لیے استعمال کی ہے، اور جو کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کو کیا پڑی ہے ایسی مثالیں دینے کی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں ہی کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور وہی جانتے ہیں، وہی سمجھتے ہیں ان مثالوں کو جو علم والے ہیں، یعنی جو کتاب اور حکمت کا علم رکھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان اور زمین برحق پیدا ہوئے ہیں، برحق پیدا کیے ہیں، یعنی یہ حق کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ کہ ان فی ذالک لآیات للمؤمنین، یقیناً ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بھی پیدا کی ہیں سب اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت کا اظہار ہے کہ کس طرح سے اس نے یہ رات دن، چاند، ستارے، ایک پچھلے دنوں جب دیکھیں گے سورج نہیں نکلا ایک مہینہ، کیسے ہماری زندگی تنگ ہو گئی، ترس گئے ہم دھوپ کے لیے۔ تو یہ ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔